شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ کل سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور پی ایچ ایف کی جو ہے وہ کابینہ وہاں پیش ہوئی، کیا سلسلہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں جناب چیئرمین صاحب کا، اسٹینڈنگ کمیٹی کا، مستی خیر صاحب کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے قانون کے تناظر میں ہر چیز دیکھوں گا۔ تو یہ ایک بہت اچھا شگون ہے، اور کانسٹیٹیوشنلی پاکستان ہاکی فیڈریشن بڑی ساؤنڈ ہے۔ وہ جو جواب بھی دے گی قانون میں دے گی، قانون کے دائرے کے اندر دے گی، ہر ان کے الزامات کو وہ غلط ثابت کرے گی، قانون غلط ثابت کرے گی۔ تو ہم اس کے بڑے مشکور ہیں، لیکن کل ایسے انکشافات ہوئے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا ویسے نہیں، یہ چھت گر جائے، بڑے افسوس کے ساتھ۔ اول تو یہ کہ خواجہ اظہار صاحب جو ایم این اے ہیں، ہی از آلسو دی پریزیڈنٹ آف دی کراچی ہاکی ایسوسیشن، اس نے ہاؤس کو بتایا کہ حیدر جو ہے یہ کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو نہیں مانتا۔ یار جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا، پاکستان ہاکی فیڈریشن کو نہیں مانتا، کیس بھی کرتا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن پہ، اور پھر آپ جب یہاں پہ کیا لینے آئے ہیں؟ آپ مس گائیڈ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں، آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کو بھی مس گائیڈ کرتے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے، اینڈ ہی واز سپورٹڈ بائی اے پولیٹیکل فگر۔ نام میں نہیں لینا چاہتا کسی کا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا 8 اگست کو، اور 8 سپٹمبر کو ہوا تھا، 8 اگست کو اس کے آرڈر ہوئے تھے، اور یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں نے آپ کو دے دی۔ اس کے لیے الیکشن کمشنر تعینات کیا گیا۔ وہ میٹنگ ہنگامہ آرائی یا وہ میٹنگ کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے منعقد نہیں ہوا۔ آپ بھی ادھر تھے اس وقت، اور آپ نے ریکارڈ بھی کیا تھا، آپ نے ڈسپلے بھی کیا تھا اس وقت۔ وہ میٹنگ نہیں ہوئی۔ پھر اس نے کورٹ کو لکھ دیا، اس کو کانگریس ممبرز کو لکھ دیا کہ یہ میٹنگ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ہیلڈ ہی نہیں ہے، ڈیو ٹو ان افورڈیبل سرکمسٹانسز۔ لیکن کل ایک فاضل ممبر نے کہا کہ جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ان پہ ہو گیا اور یہ سارے ڈیبار ہو گئے۔ اس لیے یہ آج میں آپ سے یہ میڈیا ٹاک کر رہا ہوں کہ آپ اس کو ڈسپلے کریں، تاکہ ہمارے آنریبل ممبرز آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی، آنریبل چیئرمین آف دی اسٹینڈنگ کمیٹی کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور کمیٹی میں جھوٹ بولے، فلور آف دا ہاؤس جھوٹ بولے۔ اس لیے میں نے یہ آپ سے میڈیا ٹاک کر رہا ہوں۔ چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میرے اولمپئن آئے تھے، 12 اولمپئن، جس میں نعیم اختر بھی تھا، لیکن میرے خیال میں نعیم اختر نے چیئرمین صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ میں پشاور ہائی کورٹ گیا تھا، اور وہاں سے میں ہار گیا ہوں کیس پشاور ہائی کورٹ سے، اور یہاں پہ آیا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اور ان کی کہہ رہا ہوں کہ یہ میٹنگ بلائیں کہ یہ لوگ فارغ ہو جائیں۔ کیا چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی جناب عزت مآب مستی خیر صاحب پشاور ہائی کورٹ کے آرڈر نہیں مانیں گے؟ دوسری بات، جو میری اس میں جتنے الزامات انہوں نے لگائے ہیں نا، ان کی کوئی ثبوت یا کچھ وہ نہیں تھی۔ مطلب ایک بندہ ثبوت کے ساتھ، ایک بندہ ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ بات کرتا ہونا، ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آڈٹ پہ رہے ہیں،
فلانا پہ رہا ہے ڈمکانا پہ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں پاکستان میں ہر ڈپارٹمنٹ کے کتنے آڈٹ پہ اور ڈرافٹ پہ ہوں جائیں گے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں سیٹل ہو جائیں گے. کیا کسی کو پھانسی لگے گی؟ ہم اس پاکستان ہاکی فیڈریشن کے قانون کے تابع اس کے مطابق ہم اس کتاب کو مانتے ہیں, اس کے مطابق ہم ہاکی چلاتے ہیں, اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم اس کے کرنے کے پابند ہیں. آپ آ جائیں, میں آپ دوسری طرف آتا ہوں. جناب چیئرمین صاحب نے ایک اور کوشچن اٹھایا کہ جی یہ آرڈر جو پریزیڈنٹ صاحب کے ہوئے یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے کی. آپ مجھے بتائیں اس میں پی ایچ ایف کانگریس کی کیا گناہ ہے؟ آرڈر پی ایچ ایف کانگریس نے نکال دیے. یہ تو 96 میں 94 میں ایک قانون تھا کہ ایک اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیز ڈیزائرڈ دیٹ مسٹر سو اینڈ سو ول بی دی پریزیڈنٹ آف دی پاکستان ہاکی فیڈریشن. پھر مجھے کرنل مظفر نے کہا کہ جی اس کو شاہ کو ریگولرائز کر دیتے, پیٹرن چیف اس کو پرائم منسٹر کو بنا دیتے اور اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ پھر ہمیں پریزیڈنٹ وہ اپوائنٹ کرے. اب پہلا آرڈر جو نکلا ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ نے نکالا ہے وہ 22 دسمبر کو نکالا تھا, اور عراق پریزیڈنٹ آلریڈی ایک پریزیڈنٹ تھا. آپ مجھے بتائیں کیا انہوں نے ایسی سمری جو آئی بی اس وقت آئی بی سی کا بھی کوئی سیکٹری ہوتا تھا, اس وقت جو ہے وہ ڈی جی اسپورٹس بورڈ بھی کوئی تھا, اور 3 آرڈر ایسے ہیں کہ ایک ہی بندہ ہے وقار اس نے نکالے, کیا اس وقت یہ ان کو انکار نہیں کر سکتے تھے؟ بیوروکریٹ تو گورنمنٹ ہے بھائی, وہ تو گورنمنٹ چلاتی ہے, قانون کی محافظ ہے. تو کیا وہ نہیں, ہم نے کیا ہم سمجھ نہیں, ہم نے بھیجی تھی کہ یہ اسپورٹ بورڈ نے, ہم اس پہ برگیڈیئر صاحب نے کہا میں ریزائن نہیں کرتا, وہ کورٹ میں چلا گیا اسلام آباد. انہوں نے پرائم منسٹر کو سمن کیا. پھر ہم سب اولمپئن آرگنائزرز یہ سب ہم چلے گئے کوکر صاحب کے منتے ترلے پاؤں پڑے کہ ہاکی خراب ہو رہی ہے, کہ آپ ریزائن کر دیں, ہاکی ختم ہو جائے گی, ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی. لیکن اس کی گریٹنیس کو بھی سلام, اور انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا انہوں نے کہ میں نہیں ریزائن کرتا. پھر ہماری وجہ سے اس نے ریزائن دی. پھر 1 فروری کو اس کا ریزائن پرائم منسٹر نے ایکسیپٹ کیا. 2 فروری کو بگٹی صاحب کے آرڈر اس نے کر دیے. پھر بگٹی صاحب کو اسپورٹ بورڈ نے کہا کہ کافی 21 مارچ کو 21 مارچ ہم نے 2 قسم کے ایجنڈے ایشو ہو گئے. ایک حیدر نے کیا ہے, اور حیدر نے اپنے ایجنڈے میں کیا کیا ہے 9 مارچ کو کہ جی دی پرائم منسٹر مسٹر کاکڑ یہ وہ آرڈر آپ خود پڑھ لے, پبلک پڑھ لے. میں ساری دنیا کو یہ آرڈر دکھانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا اس میں لکھا ہے کہ 19 مارچ کو ہوگا. اور ادھر رانا مجاہد جو کہ سیکرٹری تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن قانونی, اس نے 21 مارچ کے لیے آرڈر نکالا. بگٹی صاحب جو ہے 21 مارچ کو آ گئے, 19 مارچ کو نہیں ہے. 19 مارچ کو انہوں نے پیرالل باڈی بنائی, ایک ایم این اے کی, اس پہ پیرالل باڈی پاکستان ہاکی فیڈریشن پیرالل باڈی. ایٹ دا سیم ٹائم 21 مارچ کو نعیم اختر چلا گیا پشاور ہائی کورٹ. پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا 3 مہینے بعد کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کا اپنا قانون ہے اور یہ ٹھیک کام کر رہے ہیں, یہ صحیح ہے. تو ہم نے پھر جب یہ تمام کام ہوئے ہیں, سب کچھ ہوا ہے, چیئرمین صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسپورٹ بورڈ سے پوچھے کہ آپ نے غلط آرڈر کیوں نکالے. ہم کیا, ہاں ہم اپنے جو بھی ہمارا پریزیڈنٹ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل احترام قابل عزت ہے, وہ فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہے, وہ جو کچھ کہے گا ہم اس کے ماننے کے پابند ہیں.
پہ ہم سٹینڈ لیتے ہیں. ہی از آور پریزیڈنٹ کانسٹیٹیوشنلی. ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا ہے اورانا میں کہا دیا. اور ایک ہی بندہ ہے جو سب کو بیٹرے کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے, غلط راستے پہ ڈال رہا ہے, اینڈ دیٹ از حیدر حسین. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, پتہ نہیں کون سی کمپنی ہے, سوراب کمپنی ہے, رستم کمپنی ہے, کوکا کولا کی کمپنی ہے, کس کمپنی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے, سارے ملک کو گمراہ کر رہا ہے. اب کس صورتحال میں کیا کب تک فیصلہ ہوگا, اب کیا صورتحال بنے گی؟ مطلب آپ نے تو بات کی کہ جی جو لیگل چیزیں تھیں, اب صورتحال کب تک واضح ہوگی؟ صورتحال کچھ بھی نہیں, صورتحال تو واضح. ہم اپنے قانون کے پابند ہیں, اپنے قانون پہ جائیں گے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے قانون کے تناظر میں سب کچھ ہوگا. یہ تو واضح ہے, ہم تو لیگل ہے, ہم تو ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں اجازت دی پرو لیگ کی, بڑے وہ ہے انشاءاللہ پرو. اور یہ حیدر حسین, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاسورڈ چوری کیے تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن, جس پہ کیس رجسٹر پیرل باڈی پاکستان ہاکی فیڈریشن کیمپ لگایا تھا کراچی میں, جس کا ایاز محمود کوچ تھا. پیرل باڈی اگر ہو تو وہ تو اس کو تو پیرل باڈی ہمارے قانون میں یہ دے شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز پرسونا نان گریٹا اسٹریٹ اوے. پیرل باڈی کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے یار ہمارے قانون میں. یہ تو ہر بندہ پائے گا, لیکن باہر بندے چیختے نہیں ہیں, اپوزیشن والے چیخے نا,